السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ قال اللہ تعالی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ آج کے درس میں اربعون نوویہ میں سے دو حدیثیں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ حدیث نمبر 6، الحلال بین والحرام بین، یہ حدیث ہے۔ قال امام نووی رحمہ اللہ عن ابی عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا إن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرض محرمه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے اور اسی طرح اس کے مختلف الفاظ وارد ہیں۔ اس حدیث کی راوی جو ہیں وہ نعمان بن بشیر ہیں، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ۔ ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ اور کہا جاتا ابو محمد۔ ان کی وفات 65 ہجری میں ہوئی، کچھ علماء نے فرمایا 64 میں یا 66 میں، یعنی قریب یعنی 60 کے بعد یا 64 کے بعد وفات ہوئی ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے رسول سے جو روایتیں حدیث کی ہیں یا جو حدیثیں روایت کی ہیں وہ 114 حدیثیں ہیں۔ بخاری مسلم میں صرف 5 حدیثیں ان کی، بخاری مسلم میں ان کی 5 حدیثیں ہیں۔ یہ چھوٹے صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں، لیکن بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے خطیب بھی تھے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے ان الحلال بین وان الحرام بین، یقیناً حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، معلوم نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام، کہیں مشبہات ہیں کہیں مشتبہات ہیں، یعنی مختلف الفاظ وارد ہیں، سب کے معنی ایک ہی ہے کہ حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، شک و شبہ والی چیزیں، معلوم نہیں حلال ہیں یا حرام ہیں۔ فمن اتقى الشبہات، تو جو شخص شک والی چیزوں سے بچ جائے، اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی اور اپنی آبرو کی حفاظت کر لی۔ استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شک و شبہ سے بچ جائے اس نے اپنی عزت اور اپنے دین کو محفوظ رکھ لیا۔ ومن وقع فی الشبہات، اور جو شخص شک و شبہ والی چیزوں میں پڑے گا یا پڑا، وقع فی الحرام، تو وہ حرام کے اندر پڑ گیا۔ اس کی مثال کراع یرعی حول الحمى، اس کی مثال اس چروا کی طرح ہے جو چراگاہ کے قریب اپنی بکریوں کو یا اپنے جانور کو چراتا ہے۔ یوشک ان یرتفی، قریب ہے کہ وہ بکریاں اس کھیت میں پڑ جائیں، اس چراگاہ میں پڑ جائیں، کیونکہ اس کے ارد گرد چرا رہا ہے۔ الا ان لکل ملک حمى، خبردار ہر بادشاہ اس کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو انہوں نے گھیر لیا ہے، اس کی سرحدیں ہوتی ہیں، حدیں ہوتی ہیں، یعنی ہر ملک اس کی کوئی حد ہوتی ہے، اس کی کوئی سرحد ہوتی ہے۔ اور خبردار الا ان حمى اللہ فی ارض محرمہ، خبردار اللہ رب العالمین کی حدیں، جس چیزوں کی اللہ نے حفاظت کی ہے، جس کو گھیرا ہے، وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔
یعنی جس طرح کوئی ایک سرحد پار کر کے دوسرے ملک میں نہیں جا سکتا بغیر اجازت کے، تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے کچھ حدیں مقرر کی ہیں، کچھ سرحدیں مقرر کی ہیں، اور اس سے مراد وہ حرام چیزیں ہیں، گناہ کے کام ہیں، آدمی اس کے قریب نہ جائے۔ اور خبردار، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہوگا تو سارا جسم صحیح، اور اگر وہ خراب ہو جائے گا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے۔ یہ حدیث اہم حدیث ہے، اس کے اندر حلال و حرام، اسی طرح شک و شبہ کی چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور دل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حلال واضح ہے، جیسے کھانا کھانا، پانی پینا، کپڑا پہننا، یہ سب حلال چیزیں ہیں، اور اسی طرح سواری پر چڑھنا، یہ سب حلال چیزیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حلال اور جائز ہیں، اس کا نفع حاصل کرنا جائز، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہے کھلم کھلا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جیسے اعاذ باللہ شراب ہے، سود ہے، بدکاری ہے، چوری ہے، یہ حرام کام ہے، اور واضح ہے کہ یہ حرام ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اب تیسری چیز ہے، حلال اور حرام کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، مشتبہ چیزیں، معلوم نہیں ہے یہ کیا چیز ہے۔ لا یعلمہن کثیر من الناس، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ تو اب نہ معلوم ہے حلال ہے اور نہ یہ حرام ہے، تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ اس کو استعمال کر لیتے ہیں اور اس سے بچتے نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص شک و شبہ والی چیزوں سے بچ جائے گا، اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی، اور اسی طرح اپنے عزت کی حفاظت کر لی، کیونکہ ہو سکتا ہے جس چیز کے میں آپ کو شک ہے وہ چیز حرام ہو، آپ کو معلوم نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، تو آپ اس سے بچ جائیں تاکہ آپ حرام سے بچ جائیں۔ اسی طرح ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگرچہ ہمیں اس کی حلت کے بارے معلوم نہیں ہے، لیکن شک ہے، ہو سکتا ہے حرام ہو اور ہو سکتا ہے حلال ہو، اور اگرچہ ظاہر یہ چیز ہے کہ یہ چیز حلال کے قریب ہے، تب بھی ہم اس کو چھوڑ دیں، تو شک و شبہ والی چیزوں سے بچنا، اس سے دین کی حفاظت ہوتی ہے، اور اسی طرح اس سے عزت کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طرح جن چیزوں کے بارے میں اگرچہ وہ ہم حرام کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ہم پر وہاں پر جانے کی وجہ سے ہم پر تہمت لگے گی اور ہم پر شک و شبہ ہوگا، تو ہم اس سے بھی دور رہیں۔ جیسے آدمی کسی گھر پر جاتا ہے، دن اور رات جاتا ہے، اور وہاں پر اس کی بیٹیاں ہیں، اگرچہ اس کا کوئی برا مقصد نہیں ہے، اور سامنے والے گھر میں بھی ان کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، لیکن لوگوں کے کیل و قال سے بچنے کے لیے کہ ہو سکتا ہے یہ غلط کام کے لیے جا رہا ہو، یا ہو سکتا ہے اس کا کوئی برا مطلب ہو، تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یعنی ایسی جگہوں پر انسان نہ جائے جہاں پر اس میں شک و شبہ کا اندیشہ ہو۔ ایک چور آدمی ہے یا شرابی آدمی ہے، اگرچہ ہم اس کے ساتھ جا رہے ہیں اور ہم اس کے ساتھ پیتے نہیں کسی بھی صورت میں، چوری اس کے ساتھ کرتی ہی نہیں، لیکن اس کے ساتھ جانا یہ ہمارے لیے تہمت ہے کہ بھائی کیوں اس کے ساتھ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ہے، تو ان چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اللہ یہ کہ انسان اس کام سے لوگوں کو روکتا ہو اور دعوت دیتا ہو کہ اس چیز کو چھوڑ دو، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہ ہو دعوت تبلیغ کا، بلکہ ہم ایک عام آدمی ہوں اور کسی کے برے کے ساتھ جا رہے ہیں، اگرچہ ہم برا کام نہیں کر رہے ہیں،
لیکن لوگوں کی نظر ہمارے اوپر پڑے گی کہ یہ بھی ویسا ہی ہوگا اگرچہ ہم نہیں ہیں، تو ان تہمت والی چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تو حلال و حرام کسی چیز کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں جب تک کہ کوئی دلیل نہ آئے اس کی حرمت کے بارے میں یا اس کے حلال ہونے کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، کھجور کو اٹھایا، کھانے کا ارادہ کیا، اور پھر کہا کہ مجھے ڈر لگا کہ ہو سکتا ہے یہ صدقہ میں سے ہو۔ صدقہ زکوٰۃ اللہ کے رسول پر حرام ہے، حالانکہ قریب ہے کہ گھر میں ہے تو گھر کی چیز ہوگی، لیکن اللہ کے رسول کے پاس صدقہ و خیرات بھی جمع ہوتا تھا لوگوں کو دینے کے لیے، تو اللہ کے رسول نے اس ڈر سے نہیں کھایا کہ ہو سکتا ہے اس میں سے ہو۔ اب معلوم نہیں ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، یعنی آپ پر حرام ہے یا حلال ہے۔ حلال ہوگی کب؟ جب کہ آپ ہی کی کھجور ہو، آپ ہی گھر میں استعمال ہوتی ہو، اور حرام اگر صدقہ و خیرات ہے جو آپ پر حرام ہے تو اللہ کے رسول نے اس کو نہیں کھایا۔ اب معلوم نہیں حلال ہے یا حرام ہے تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو ہم شک و شبہ والی چیزوں سے بچیں گے تو ہمارا جو معاملہ ہے وہ صحیح ہوگا، دین کے معاملے میں بھی اور اسی طرح دنیا کے معاملے کے اندر بھی۔ وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ۔ تو جب اسلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہمیں جن چیزوں میں شک و شبہ ہے اس سے بچنا ہے، تبھی آپ کے دین کو آپ بچا پائیں گے۔ تو جو لوگ حرام کام کا ارتکاب کرتے ہوں ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کا کیسے دین بچے گا اور کیسی عزت بچے گی؟ یعنی ایک مسلمان کو اللہ کے رسول نے یہ بتایا ہے کہ تم جس چیزوں کے بارے میں تمہیں شک و شبہ ہو، حلال ہے یا حرام ہے معلوم نہیں ہے، تو اس سے بچ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس سے تو بچنا دور کی بات، جو سراسر حرام ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ حرام ہے اس کا مسلمان ارتکاب کر رہے ہیں، بلکہ جو جماعت اپنے آپ کو سب سے قریب اللہ اور اس کے رسول کے سمجھ رہی ہے، یعنی ہم اہل حدیث، اگر قرآن و حدیث پر سب سے زیادہ دعویٰ کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بھی اگر ہیں تو اہل حدیث ہیں، ان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جو کھلم کھلا حرام چیزیں ان کا ارتکاب ہو رہا ہے اور کھلے عام ہو رہا ہے، تو کیسے وہ اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچائیں گے؟ چاہے شراب نوشی ہو یا نشہ آوری ہو، بیڑی ہو، سگریٹ ہو، تمباکو ہو، کون لوگ نہیں پیتے جماعت اہل حدیث میں؟ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو نہیں پیتے ہوں گے، اکثر لوگ نشہ آور ہیں، اور نشہ کل مسکر حرام، اور ہر چیز نشے والی حرام ہے۔ تو شک و شبہ والی چیز تو دور کی بات، بلکہ یہاں پر جو کھلم کھلا حرام ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے لوگ اس کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ سود حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کو نہ چھوڑو تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو کتنے مسلمان اس سود میں ملوث ہیں اور کھلم کھلا اس کا ارتکاب کرتے ہیں اور لون لیتے ہیں سود پر۔ قرضہ لینا حرام نہیں ہے، لیکن قرضے میں اگر سود ہو، اگرچہ ہم وقت سے پہلے دے دیں لیکن ہم اس پر سائن کریں کہ اگر وقت بڑھ گیا ہم سود دیں گے، تب بھی حرام ہے۔ تو لوگ کھلم کھلا سود کا دھندا اور ویپار کرتے ہیں، حرام چیزوں میں کھلم کھلا تجارت کرتے ہیں، بیڑی ہو، سگریٹ ہو، تمباکو ہو، سب حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے اور اس کی تجارت کرنا بھی حرام ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ انسان کی عزت اور اس کا دین کب محفوظ رہے گا؟ جب شک و شبہ والی چیزوں سے بچے گا تب، اور جو شخص شک و شبہ والی چیزوں میں پڑے گا وقع فی الحرام، تو وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا، یعنی حرام سے تو بچنا ہی ہے کسی بھی صورت میں۔ تو اللہ کے رسول نے حرام سے بچنے کے لیے جس چیز میں ہمیں شک ہو اس سے بھی ہمیں روکا ہے۔ اسی لیے اسلام نے حرام کام یا بڑا کام ہے، برا کام ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں طرح طرح کی نصیحت کی ہے، جیسے یعظ باللہ بدکاری ہے، تو اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب مت جاؤ، یعنی بدکاری تو حرام ہی ہے، اس کے قریب جانا بھی حرام ہے، اور اس کے قریب جانا یعظ باللہ
غیر محرم عورتوں سے بغیر ضرورت کے بات کرنا، چاہے عام ہو یا کسی وسیلے کے ذریعے ہو. اسی طرح آنکھ سے دیکھنا، چاہے آدمی سامنے سے عورت کو دیکھتا ہو غیر محرم کو یا اس کی تصویر دیکھتا ہو، سب حرام ہے. یہ وسیلے ہیں اور ذرائع ہیں جس کے ذریعے آدمی حرام تک پہنچے گا، بلکہ یہ خود بھی جو وسیلے وہ بھی حرام ہے اور جو بڑا کام ہے وہ بھی حرام ہے. تو اسلام نے ایک برے کام سے روکنے کے لیے پہلے ہی سے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں روکا ہے تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ جائیں. اور یہاں پر جس چیز کے بارے میں ہمیں شک ہو کہ معلوم نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، آدمی اس کو بھی چھوڑ دے. کوئی معاملہ ہے، کوئی مسئلہ ہے تجارت کا اور اس میں معلوم نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے تو آدمی چھوڑ دے. جب تک کہ معلوم نہ ہو حلال ہے تو اس کو کرے اور جب تک کہ معلوم ہو کہ حرام ہے تو اس کو چھوڑ دے. پھر اللہ کے رسول نے مثال دی کہ جو شک و شبہ والی چیزوں میں پڑتا ہے اس کی مثال اس چرواہ کی طرح ہے جو چرواہ اپنی بکریوں کو یا اپنے جانوروں کو کھیت کے قریب یا چراگاہ کے قریب چراتا ہے، جہاں پر دان وغیرہ جو بھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یا وہاں پر دوسروں کی زمین ہے انہوں نے اس کو گھیر لیا ہے. اگر اس کے قریب چرائے گا تو کوئی نہ کوئی بکری بھاگ کر یا جانور بھاگ کر اس کھیت میں پڑ جائے گا. لیکن اگر اس سے دور ہوگا تو بھاگے گی تو فوراً اس کو روک لے گا. لیکن اگر یہاں پر ہے اور یہاں پر کھیت ہے تو فوراً اوپر جائے گی اور اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور دوسروں کے حصے میں وہ داخل ہو جائے گا. تو ویسے ہی اگر انسان نے شک و شبہ والی چیزوں کو نہیں چھوڑا تو قریب ہے کہ وہ حرام کام کا ارتکاب کرے، اور جب حرام کام کا ارتکاب کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہوا اور اس صورت میں وہ سزا کا مستحق ہوگا. کَرَاعٍ يَرْعَىٰ حَوْلَ الْحِمَىٰ يُوشِكُ أَن يَقَعَ فِيهِ. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا الا ان لكل ملك حما، خبردار ہر بادشاہ کی سرحدیں اس کی حدیں ہوتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی حدیں اور اس کی سرحد اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. تو جس طرح آدمی کسی کی زمین میں جو کسی کی ملکیت میں اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اس کو قبضے میں نہیں لے سکتا، اور اسی طرح کسی ملک میں بغیر کسی اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا، تو انسان اسی طرح جو اللہ نے حرام چیزیں کی ہیں اس کا ارتکاب نہ کرے. تو جس طرح دنیا میں لوگ سزا دیتے ہیں اس طرح اللہ کے یہاں اور سخت اس کی سزا ہے. تو انسان اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچے. پھر اللہ کے رسول نے انسان کی اصلاح کے لیے اور اس کی درستگی کے لیے ایک مثال بیان کی ہے کہ خبردار جسم کے اندر ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہوگا تو انسان کا سارا جسم صحیح ہوگا. یعنی اگر انسان کا وہ ٹکڑا درست ہے تو انسان حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرے گا، اور جب وہ خراب ہو گیا تو اس صورت میں انسان حرام کاموں کا ارتکاب کرے گا. اور وہ ہے دل. تو انسان اپنے دل کی اصلاح کرے، دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، حرام کاموں سے نفرت ہو اور شریعت سے محبت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو. تو اگر دل صحیح ہے، دل کے اندر اخلاص ہے اور اللہ کے رسول کی محبت ہے تو انسان حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرے گا. لیکن اگر دل کے اندر نفرت ہے، دل کے اندر حرام چیزوں سے محبت ہے، دل کے اندر صرف دنیا پرستی ہے، تو اس صورت میں انسان حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرے گا. تو یہ ایک عظیم حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول نے ہمیں اصول بتائے زندگی میں رہنے کے، کہ اگر اللہ کا حکم ہے کسی چیز میں کہ وہ حلال ہے، جائز ہے، تو اس کو اپناؤ، اور اگر حرام ہے تو اس کو چھوڑ دو. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں یعنی کرنے کا اور وہ چیز جائز ہو تو اس کو کرو. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، اور اگر میں تمہیں کسی چیز سے روکوں منع کروں تو اسے دور رہ جاؤ. تو حرام چیزوں سے بچنا ہے اور حلال کاموں کو استعمال کرنا ہے اور اس کو جائز سمجھنا ہے. پھر حلال اور حرام کے درمیان شک شبہ والی چیزیں ہیں، معلوم نہیں ہے حلال ہے یا حرام ہے تو انسان اس سے دور رہے. اور یہ شک شبہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یا تو آدمی کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا ہے،
قلت العلم، علم نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، لیکن دوسرے علماء اس کو جانتے ہیں، دوسرے لوگ جانتے ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ دوسری چیز کہ ہو سکتا ہے اس کو علم ہو لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے، یعنی علم تو ہے لیکن اس کی سمجھ ناقص ہے اور اس تک پہنچا نہیں ہے کہ یہی چیز جس کے بارے میں حدیث ہے یا آیت ہے اس کے بارے میں یا دوسری چیز کے بارے میں، تو کبھی علم تو ہوتا ہے لیکن اس کی سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اس چیز کو سمجھنا نہیں، آدمی غور و فکر نہ کرے کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے، نصوص سے قرآن سے استنباط کرے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کے بارے میں اس نے کوئی محنت اور کوشش نہیں کی ہے۔ چوتھی چیز انسان کا برا ارادہ، انسان کا برا ارادہ، اور وہی انسان کو اس حرام چیز میں گرا دیتا ہے، معلوم ہے کہ حرام ہے پھر بھی اس کو حرام نہیں سمجھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دلیل اس بات پر نہیں ہے، اس طرح کہہ کر کے وہ حرام اور شک و شبہ والی چیزوں میں انسان گر پڑتا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان شک و شبہ والی چیزوں سے بچے، اور پھر اللہ کے رسول نے مثال دے کے سمجھایا کہ انسان حرام سے کیسے بچے گا، حرام سے دور رہے گا، اسے دوری رکھے گا تبھی حرام سے بچ جائے گا۔ اور حلال اور حرام کے درمیان ایک مشتبہ چیز ہے جو حرام کے قریب ہے، وہ شک و شبہ والی چیز ہے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے بارے میں آپ کو شک ہو وہی چیز حرام ہو اور آپ نے حرام کا ارتکاب کر لیا، اور اگر ہو سکتا ہے نہ ہو اور آپ کو معلوم نہیں ہے تو اس سے بچنا بہتر ہے، کیونکہ آپ بغیر دلیل کے اس چیز کو استعمال نہ کریں۔ تو یہ حلال اور حرام کی چیز کے بارے میں ہے۔ اسی کے قریب ایک مسئلہ ہے کہ دنیا کے اندر جو معاملات ہیں، دنیا کے معاملات اس میں اصل ہے کہ وہ جائز چیز ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ نے جو کچھ دنیا کے اندر ہے وہ تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو دنیا کے معاملات، دنیا کی کوئی بھی نئی سواری، دنیا کی کوئی بھی نئی چیز، سوائے بیٹھنے کی ہو یا اسی طرح سوار ہونے کی ہو یا بنانے کی ہو، اصل میں وہ حلال اور جائز ہے، جب تک کہ کوئی دلیل نہ آئے کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے، یا جب تک دلیل آئے کہ یہ حرام ہے۔ اب جیسے کرسی تو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی لیکن ہوائی جہاز نہیں تھا، بس نہیں تھی، تو یہ سب چیزیں جائز ہیں کیونکہ دنیا میں اصل ہے جائز، اور اللہ نے ہی جائز کہا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہ اللہ کی ذات جس نے زمین کے اندر جتنی چیزیں تمہارے لیے جائز کی ہیں، سوائے جس چیز کے بارے میں حکم آئے کہ یہ چیز حرام ہے یا اس چیز کا حرام ہے استعمال ہوتا ہو، تو اس صورت میں وہ چیز حرام ہو جائے گی، اس صورت میں وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها ویخلق ما لا تعلمون، کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ خچر، گدھے وغیرہ اور گھوڑے زینت کے لیے پیدا کیے، اور اللہ رب العالمین وہ چیزیں پیدا کرے گا جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو دنیا کے معاملات میں اصل میں حلال ہے جب تک کہ وہ چیز اس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ حرام ہے۔ اسی طرح خرید و فروخت حلال ہیں، وہ حلال چیزیں ہیں، لیکن جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا اس کی تجارت حرام ہے۔ شراب حرام ہے، اس کی تجارت بھی حرام ہے، نشے والی چیز حرام ہے، اس کی تجارت بھی حرام ہے، اس کا استعمال بھی حرام ہے۔ تو تجارت میں اگر نصوص سے یہ ثابت ہے کہ یہ تجارت حرام ہے تو حرام ہے، ورنہ حلال ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے خرید و فروخت کو جائز کہا ہے اور سود کو حرام کہا ہے۔ تو اگر جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں نص مل جائے، حدیث مل جائے، آیت، تو اس میں وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ اور عبادت میں اصل میں کیا ہے؟ المنع، کہ منع ہے، کوئی بھی عبادت ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ دلیل ہو۔ دنیا کے معاملات میں اصل میں جو بھی کریں ہمارے لیے جائز ہے جب تک کہ کوئی دلیل نہ ہو کہ یہ چیز حرام ہے۔ اور عبادت میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نیکی کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پر دلیل ہو، اصل منع ہے۔ میں چاہوں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان جو سنت ہے اس کے علاوہ 4 رکعت نماز پڑھوں تو میرے لیے
ضروری ہے کہ میں ان 4 سنتوں کے لیے کوئی دلیل لاؤں کہ مغرب عشاء کے درمیان 4 رکعتیں سنت ہے یا 6 رکعت سنت ہیں، تو یہ ضروری ہے۔ عبادت کے اندر کوئی بھی عبادت ہم نہیں کر سکتے جب تک اس کے بارے میں کوئی دلیل نہ ہو۔ جمعہ کی رات ہے، جمعہ عبادت کا دن ہے، عظیم دن ہے، اس کے فضیلت میں حدیث آئی ہے، لیکن اس کی رات میں جاگنا، جاگ کر عبادت کرنا کہ جمعہ کی رات میں جاگا جائے گا اور اس کی عبادت کی جائے گی اس رات میں، جس طرح لیلۃ القدر کی ہم رات جاگتے ہیں، تو چاہیے کہ اس کے بارے میں کوئی اللہ کے رسول سے حدیث ہو۔ تو عبادت میں اصل میں یہ ہے کہ وہ منع ہے جب تک کوئی دلیل نہ آئے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول نے انسان کو اصل چیز بتائی جس پر تمام چیزوں کا دار و مدار ہے، اور وہ دل۔ اگر ہمارا دل برابر ہے اندر سے تو ہمارے دوسرے اعمال بھی برابر ہوں گے۔ تو جتنا انسان کا دل صحیح اور درست ہوگا اتنے ہی اس کے معاملات شریعت کے موافق ہوں گے۔ اللہ کے رسول سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، تو جو کچھ یہ چیزیں بتائیں گی، اللہ بتائے گا، رسول بتائے گا، اس پر عمل کرے گا، کیونکہ اس سے اس کی دل اللہ کی محبت سے بری ہوئی ہے۔ اور اگر دل خراب ہے، دل کے اندر بری چیزوں سے محبت ہے اور شریعت سے محبت نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ حرام کاموں کا ارتکاب کرے گا۔ دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہے تو حرام چیزوں سے بچے گا، دل کے اندر آخرت کا یقین ہے تو حرام چیزوں سے بچے گا، اور اگر آخرت کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے دل کے اندر، تو اس صورت میں وہ بری چیزوں کا ارتکاب کرے گا۔ تو اصل ہے دار و مدار دل پر، انسان کے قلب پر اگر وہ درست ہے تو اس کے سارے اعمال درست ہوں گے، اور اگر دل کے اندر کوئی کمی اور خامی ہے تو جس قدر دل کے اندر بگاڑ ہوگا اور دین کی کمی ہوگی اس قدر وہ برے کام اور حرام کاموں کا ارتکاب کرے گا۔ تو اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کا حساب لے کہ اس کی دل کہاں جا رہی ہے، کس سے اس کا تعلق ہے، حرام چیزوں سے محبت ہے، بری چیزوں سے محبت ہے، یا اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو آدمی اگر اپنے دل کا اصلاح کر لے تو اس صورت میں انسان کی زندگی بہتر اور اچھی بن سکتی ہے۔ تو اس حدیث میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر دوسری حدیث شروع کریں انشاءاللہ۔